بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلى الله عليه وسلم. عزیزان ایمان، محرم کی 8 تاریخ خصوصی نسبت رکھتی ہے باب الحوائج کے ساتھ. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا، اسی عنوان کے تحت کہ شیعہ فرقہ ناجیہ ہیں، نجات پانے والا فرقہ، عذاب الہی سے محفوظ رہنے والا فرقہ. گفتگو جاری ہے. بغیر کسی زیادہ تمہید کے ظاہری آیت کا ترجمہ بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو لفظ شیعہ کے ذریعے مخاطب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے تعلیمات اور ان کے جو احکامات تھے وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ تھے، فرما بجاوری کے ساتھ تھے. گویا جس طرح سے حضرت نوح کے تعلیمات تھے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اسی طرح حضرت ابراہیم کے بھی تعلیمات تھے اللہ کی اطاعت کے ساتھ. اور یہ اللہ کے بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، محب بندے، ان کی یہ تعریف کی گئی کہ یہ خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے وجود میں، اپنے پہلو میں انتہائی قلب سلیم لے کر آگے بڑھے، یعنی پاک و پاکیزہ دل، بے عیب دل لے کر آگے بڑھے. اگر ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کیا جائے کہ شیعہ اللہ کی جانب سے قرآن کریم میں استعمال ہوا اور یہی شیعہ حضرت کے حیات طیبہ میں استعمال ہوتا رہا اور بعد میں بھی ہوتا رہا.
شیعہ وہی ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بالخصوص علی بن ابی طالب کے چاہنے والے گروہ کا نام ہے، جو علی بن ابی طالب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ شیعت یا شیعہ ہونا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہونا، اللہ نے اس لفظ کو پسند کیا، اس لفظ کا انتخاب کیا اور اسی لفظ کو جاری رکھا گیا۔ یہ لفظ جاری رہا مولا کائنات کے عہد مبارک میں بھی، یہی شیعہ لفظ جاری رہا امام حسن امام حسین علیہ السلام کے عہد مبارک میں بھی، یہی لفظ شیعہ امام سجاد امام محمد باقر جعفر صادق کے دور میں بھی جاری رہا، اور یہی لفظ شیعہ ہر امام کے عہد میں، لفظ شیعہ اس وقت کے امام کا چاہنے والا، ان کا ناصر، ان کا مددگار، ان کی اتباع کرنے والے کے نام سے موسوم کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ عہد مبارک کے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ یہی لفظ استعمال ہوتا رہا۔ کہیں کہیں آپ حضرات کی خدمت میں شیعوں کی تعریف مختلف روایات کے ذریعے سے بیان کی جاتی رہی، اور پھر شیعوں کے عقائد کو بھی بیان کیا جاتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ دیگر جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے۔ لیکن ہر دور میں جیسے کہ میں نے کہا کچھ عرصے کے بعد مختلف قسم سے، مختلف انداز سے مختلف قوانین اسلام میں داخل کیے جاتے رہے، حالانکہ قانون کی کتاب قرآن ہے، یہی قرآن کا سمجھ پھیر تھا، یہی قرآن کے سمجھنے میں جو انسانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جو چیز سمجھی اس کو دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، احکامات سمجھ کر مختلف مذاہب کے اس میں ایجادات ہوتے رہے، اس میں اصول مرتب ہوتے رہے۔ ایک مذہب جو فی زمانہ گزشتہ تقریباً 300 سال سے بڑا معروف ہے، اور وہ چیز تدریجاً آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ مذہب ہے وہابیت۔ ان کے پاس ان کی کسوٹی، ان کی گفتگو بڑی پاکیزہ لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، ظاہراً بڑی اچھی لگتی ہے۔ ان کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم سنت کو مانتے ہیں، حالانکہ نہ قرآن کو وہ لوگ حقیقی معنوں میں مانتے ہیں، نہ ہی تو سنت کو مانتے ہیں، اس لیے کہ سنت کی انتہائی آخری اسٹیج کی منزل ہے۔ حقیقت میں اگر ان کے اصول کو دیکھے تو سنت سے انہیں میلوں کوئی تعلق نہیں ہے، صرف قرآن سے تعلق ہے، اور وہ قرآن وہی جو ان کے ذہن میں جو بات آئی، یا جو بات انہیں سمجھا دی گئی، یا جو پہاڑا انہیں پڑھا دیا گیا، بس اسی حد تک یہ گفتگو کرنے کے موقف میں ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے گفتگو کی تہ میں نہیں جاننا چاہتے۔ صرف ان کے اپنے اصول ہیں، وہی اصول بیان کر دیے جاتے۔ چونکہ زیادہ تر لوگ مذہب کے حقائق سے واقف نہیں ہیں، حقیقت سے واقف نہیں ہیں، شریعت سے واقف نہیں ہیں، حالات سے واقف نہیں ہیں، دین کے احکامات سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا وہ لوگوں کے ذہن میں جب پہلی مرتبہ یہ بات آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ میرا عمل یہ ہے، اس کی بات درست ہے، لہٰذا وہ اس کی باتوں سے مانوس ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، پھر اس پہ عمل کرنے لگتا ہے۔ یہی کیفیت ہماری بھی ہو سکتی ہے اگر ہم دین کو بغیر واقفیت حاصل کیے ہوئے اختیار کریں گے، تو ہمارے دین سے واقفیت اگر نہیں رہے گی تو پھر ہمارے لوگ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک مثال میرے ذہن میں ہے، میری نگاہ میں ہے، کیونکہ ہمارے مدارس حیدرآباد سے لے کر تقریباً اوڑیسہ کی سرحدوں تک موجود ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں معائنے کے لیے جاتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے جب میں درخشاورم، ایک بستی ہے جو نگرم سے متصل ہے، بڑی معروف بستی ہے نگرم، جہاں کی عزاداری، جہاں کے شیعوں کی جو رواداری ہے بڑی معروف ہے، تقریباً 300-350 سال پرانی بستی ہے۔
درخشہ ورم اسی سے کچھ قریب میں ایک مقام ہے، اور وہاں پر بھی شیعوں نے اپنی تاریخ بنائی اس انداز سے کہ کئی ہزار ایکڑ زمین کے مالک شیعہ تھے، انہوں نے پورا گاؤں بسایا اور لوگوں کو بغیر کسی قیمت کے وہ زمینات دیے۔ اور آج جو تروپتی کی دیول سب سے زیادہ معروف ہے ساؤتھ میں، اس کے بعد کی اگر کوئی دیول ہے تو درخشہ ورم کی دیول ہے۔ لیکن حسن سلوک شیعوں کا ایسا رہا، ایسی عدالت رہی، ایسی میانہ روی رہی کہ ان کے اس حسن سلوک کے پیش نظر ان کا تہوار بھی محرم میں آتا ہے، لیکن اگر محرم کی 10 تاریخ آ جاتی ہے تو وہ اپنے تہوار کو ایک دن پہلے یا بعد میں مناتے ہیں، اس دن نہیں مناتے۔ یہ شیعوں کی حسن سلوک تھا، اور پڑوسیوں کے ساتھ، دیگر اقوام کے ساتھ ان کا حسن سلوک تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ شیعت سے متاثر ہوئے۔ یہ حسن سلوک ہمارے مذہب کی طرف ان کو مائل کیا، ہمارے مذہب کے اطراف کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی پیدا کرنے کا ذریعہ بنی۔ تو یہ دلوں میں ہمدردی جو پیدا ہوتی ہے حسن سلوک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس مقام پر ایک نوجوان جو بہت ہی زیادہ مذہبی معاملات میں آگے بڑھ کر حصہ لیتا تھا، اور اس نے گروہ بھی چلائی، نوح خان بھی تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ ایک حادثہ ہو گیا اور وہ بچہ وہابی ہو گیا۔ جب وہابی ہو گیا تو مجھے بڑی فکر ہوئی۔ میں نے ہمارے اساتذہ سے اور وہ لوگ جو انسپیکٹر ہیں، انسپیکشن کرتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اب تک خاموش رہے، مقامی علماء سے یا عالم سے آپ رجوع نہیں ہوئے؟ کہا کہ نہیں، وہ کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ تو میں اس کے پاس بول بھیجا کہ میں خود آ کے ملنا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ اسے بلاتا میں خود اس کے مکان میں پہنچ گیا۔ وہ واقعی عذر پیش کیا کہ میں، چونکہ وہ لوگ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، چمڑے آئے ہوئے ہیں اور اس میں نمک وغیرہ لگا کے اسے درست کرنے میں مصروف تھا۔ جب پہنچ گیا تو وہ پھر بھی اتنا احترام کیا، سلوک کیا خلوص کے ساتھ کہ باہر آ گیا۔ میں صرف 2 ہی باتیں کیا اس سے کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ جو مذہب اختیار کیے، کون سی ایسی چیز تمہیں اچھی لگی جو اس مذہب میں ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے؟ کون سی چیز تمہیں متاثر کی جو شیعوں کے پاس نہیں پائی جاتی اور اہل سنت میں، وہ بھی وہابی مذہب میں تمہیں یہ نظر آئی؟ تو اس کا جواب سننے کے لائق ہے۔ ایک انسان شیعہ ہے، ایک انسان باپ بھی اس کا شیعہ، دادا بھی اس کا شیعہ، نسلہ بعدہ نسلی شیعہ ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو شیعہ سے اتنا قریب ہے کہ گروہ چلاتا ہے، ماتم کرواتا ہے، لیکن جب اس سے سوال کیا گیا کہ تم یہ مذہب کیوں بدلے، تو کہتا ہے کہ میں یہ مذہب بدلا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں وہابی ہو گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں وہابی ہو گیا، اسی لیے کہ میں آج جو بھی عمل کرتا ہوں سنت پہ کرتا ہوں، شیعت میں مجھے سنت نظر نہیں آئی۔ اب آپ دیکھیے، ایک گاؤں کا آدمی تھا، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کے احادیث جتنے مستند طریقے سے اہل بیت کے ماننے والے شیعت میں ہیں کہیں اور نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس تک نہیں پہنچی، یہ چیز اس تک نہیں پہنچائی گئی۔ جب میں پلٹ کے کہا کہ کیوں شیعوں میں کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، کہا کہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ پھر اہل سنت میں کون سی کتاب ہے؟ وہ بخاری سے لے کے سنن ابن ماجہ تک بتلا دیا، بڑی تیزی کے ساتھ، حلیے سے بھی لگتا ہے کہ یہ وہابی ہے، ڈھیل ڈول سے بھی لگتا ہے، گفتگو بھی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب کتب اربع کا تعارف کروایا کہ ہمارے پاس اصول کافی ہے، تہذیب استفسار ہے، ملا یحضر الفقی ہے، اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں، لیکن کتب اربع تو بڑے معروف ہے۔ کہا کہ میں جانتا بھی نہیں شیعوں میں کوئی احادیث کی کتاب بھی موجود ہے۔ تو ایک انسان واقف نہیں تھا، جاہل تھا، ناواقف تھا، اگرچہ کہ مذہب سے اتنا قریب تھا۔ کچھ بچوں کو پکڑ کر یہ لوگ لے کے گئے اور اس کے بعد تبلیغ کیے۔ جب پلٹے تو کچھ بچے تو ماں باپ کے خوف سے متزلزل نہیں ہوئے، لیکن یہ مکمل ڈھیل بن کر ٹھہر گیا اور خود تبلیغی اجتماعات میں جاتا ہے۔ خواہ وہ وہابی ہو یا تبلیغی جماعت ہو، یہ سارے کے سارے ایک ہی مد نظر کے حامل ہیں۔ ان کی اثر آپ دیکھیں گے تو ابن تیمیہ سے جاتی ہے، اس کی شاخ نکل کے جاتی ہے خوارج سے، خوارج کے بعد جو شاخ جا کے ملتی ہے وہ محمد ابن عبد الوہاب کے ایجاد کردہ مذہب وہابیت سے۔
یہ سلسلہ ان کا بڑا اٹوٹ ہے، مسلم ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ ان کے پاس یہی تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اب اس مذہب کا بانی کون ہے؟ ہمارے پاس بھی کبھی کوئی لوگ آ جاتے ہیں، بڑی کام کی بات بتلا رہا ہوں میں آپ، اس لیے کہ اس میں اویئرنیس پیدا ہو۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں، کون ہے جی؟ یہ برٹشر ہے، یہ امریکن ہے۔ کیوں آیا ہے؟ یہاں کی عزاداری پہ ریسرچ کرنے کے لیے۔ عزادار بالکل پوری خلوص کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا شیعہ مومن وہ ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، ہوش مند ہوتا ہے، جس میں فراست ہوتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں شیعہ اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ کوئی بولتے کے ساتھ ہی وہ بلائنڈ فیتھ لے لے اور سمجھ جائے، اس پہ ایمان لا لے۔ یہ ہمارے شیعہ زیادہ تر نادان ہیں، نادان ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شیعت پہ یہ ریسرچ کیا کرنا چاہتا ہے، اور آپ وہ ریسرچ کروانے کے موقف میں ہے یا نہیں ہے۔ آیا آپ کے درمیان میں کوئی جانکار علماء ہے یا نہیں ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ اس کو بلا کے پہلے سمجھائیں، پھر اس کے بعد شیعت کے متعلق میٹیریل دیں کہ کیا ہے، پھر یہ اس سے پوچھیں کہ اس کا دائرہ تحقیق کیا ہے، اس لیے کہ ہر تحقیق کا دائرہ لمیٹڈ ہوتا ہے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے لیے۔ آپ ان سے پوچھئے، ان کا کوئی دائرہ ہی نہیں ہوتا، ان کا کوئی خاص ٹاپک نہیں ہوتی، کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا، آپ آگے بڑھ کر وہ میٹیریل دیتے چلے جاتے۔ اسی طرح سے ایک پروفیسر، ایک شیعہ پروفیسر کے ساتھ آیا، اور اس کے ساتھ 2-3 ہمراہی بھی تھے۔ میرے والد مرحوم کے زمانے حیات کی بات تھی، اور ان کا نام تھا عبد المطلب، پروفیسر عبد المطلب۔ یہ دیکھیے کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے، 14 سال 12 سال کے درمیان کی بات۔ یہ پروفیسر صاحب آئے، میں والد سے کہا کہ پہلے میں گفتگو کر لوں۔ میں پہنچے تک وہ موجود تھے، والد کہہ رہے تھے یہ ہمارے مدرسے ہیں، یہ اتنے ہیں۔ میں پہنچنے کے بعد معذرت کے ساتھ مداخلت کیا اور کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ تحقیق کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ شیعوں کے متعلق، شیعوں کے ادارے کے متعلق آپ تحقیق کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ مجھے ورک ملا ہے، اور میں مخفمجہ کالج میں بھی ہوں، وہاں سے بھی وابستہ ہوں، اور مجھے یہ ورک ملا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملا نہیں، یہ ورک آپ کو کوئی یہودی ایجنسی سے ملا یا امریکہ سے ملا؟ کہا کہ وہاں سے نہیں، اور وہ اپنے بوکھلاہٹ میں حقیقت کا اظہار کیے کہ سعودی عربیہ سے ملا ہے۔ بولا ایک ہی باپ کی 2 اولاد کا نام ہے، اس لیے کہ دونوں کے مقصد میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ آج عالم جتنے بھی روئے زمین پر ممالک بستے ہیں، جتنے آل سعود اہل بیت کے دشمن ہیں، کوئی اور ملک نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ جا کے آئے ہیں، اس وقت اس بات کی تصدیق کریں گے۔ جتنے آل سعود آل رسول کے دشمن ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ سعودی عربیہ میں ایک مقام ہے حسا یا خطیف یا سہاد، جہاں پر بکثرت شیعہ آباد ہیں۔ اگر ان کو گالی دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حسوی ہے یا خطیفی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے تو تھوک کے چلے جاتے ہیں۔ یہ شکل ہم نے خود دیکھی جس وقت ہم وہاں موجود تھے، تھوک کے چلے جاتے۔ اتنی حد سے زیادہ نفرت ہے، اور یہ اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی باپ کی 2 اولاد کا نام ہے، وہ سعودی عرب کا ہو یا وہ امریکہ کا کوئی یہودی ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر آپ بتائیے کہ یہ تحقیق کرنے سے فائدہ کیا ہے کہ اچھی چیز ہے، ایک مواد جمع کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے معلومات میں آ جائے، ملا اس کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے یہ مواد جمع کرنے سے۔ ایسے کئی چیزیں ہیں، شیو سینا بھی ہے، بجرنگ دل بھی ہے، وہابیت بھی ہے، قادیانی بھی ہے۔ کیا آپ نے پہلے یہ مواد ان کا جمع کیا جو دوسروں کے لیے جو دلچسپی رکھتے ہیں اس سے کارآمد ہو؟ کہا کہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک عجیب بات کہا کہ میں اس کے پہلے ایک کتاب لکھ چکا، اس سے متاثر ہو کے مجھے یہ کنسائنمنٹ ملا، یہ آرڈر ملا، یہ دوسرا آرڈر ملا۔ میں نے کہا کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ کہا کہ بعد میں بھیجوں گا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، میں زبردستی وہ کتاب اس سے لے لیا۔ اب اس کتاب میں حیدرآباد میں پائے جانے والے پورے اداروں کی تحقیقی ذکر ہے۔ آپ میں سے مجھ میں سے کتنوں کو معلوم ہو کہ یہ کتاب باہر کے آدمی نے آپ کے اداروں کے متعلق لکھی اور موجود ہے؟ کتنوں کو علم ہے؟ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ کچھ دن گزرے، 3 مہینے گزرے۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد اس زمانے میں نماز جمعہ میں مسجد علی میں پڑھاتا تھا، اور وہاں پر پروفیسر مرحوم اکبر علی بیگ صاحب تھے۔ جب میں نے ایسے ہی ذکر کیا تو کہا کہ جو شیعہ صاحب آئے تھے وہ پہلے بھی جو ہے لامذہب تھے، اب بھی لامذہب ہے، ان کے پیش نظر تو صرف پیسہ ہے۔
اب اس کے بعد جو اخبار چھپا کہ فلانا پروفیسر جو امریکن یونیورسٹی کا ہے، خاص ریسرچ کے سلسلے میں حیدرآباد آیا ہوا ہے اور اس کی مدد کر رہے ہیں پروفیسر عبد المطلب، وہ اخبار بھی میرے پاس ہے۔ آپ دیکھیے جو خدشہ ظاہر کیا گیا تھا وہ چیز رائٹنگ میں بھی آ گئی۔ تو للہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں ہندو شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ ایک ہی دم اس پہ اعتبار مت کیجئے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص تحقیق کرنے کے بعد چاہتا نہیں، دل سے ہو جاتا، چاہتا نہیں دل سے ہو جاتا، اور سنسیئر ہے یا سنسیئر نہیں ہے خود بخود معلوم ہوتا۔ یہی کمزوری عالم اسلام کی صدر اول سے تھی، درمیان میں تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، اگر انسان اپنے وجود میں اویئرنس پیدا نہیں کرے گا۔ وہابیت کا آغاز بھی جو ہوا وہ برطانیہ کے جاسوس نے کیا جس کا نام ہیمفری تھا۔ اس نے اصول و ضوابط بنائے مذہب وہابیت کے، اور اس کے بعد ایسے داخل کیا کہ اہل سنت کی اکثریت آج وہابی ہو جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب کتابوں میں اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع ہوا ہے۔ اگر یہ چیز اور آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ جب تک کہ اہل بیت کے فضائل رسول کی زبان سے بیان نہیں کریں گے اس وقت تک سنی مذہب بچ نہیں سکتا۔ سنی مذہب کی بقا اس میں ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں۔ یہی چیز شروع ہوئی جو 3-4 سال سے آپ کیو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ حق بولنے والا شخص جو ہے، جو معروف ہے، جن کا نام مولانا طاہر رضوی، طاہر قادری ہے، طاہر رضوی ہے، کیا نام ہے، طاہر القادری صاحب ہے۔ تو یہ آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا یہ اس کے پہلے مولانا نہیں تھے؟ میں نے 30 سال پہلے بھی ان کی تقریر سنی ہے، اس کے پہلے بھی سنا۔ جس بے باک انداز سے آج کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کا اسلامی ٹی وی کیو ٹی وی اس کو جو اسپانسر کر رہا ہے، اس لیے کہ جب سنی رہیں گے نہیں تو پھر ان کی دکان کیسے چلے گی، ان کا سلسلہ کیسے چلے گا، ان کے علماء کہاں سے باقی رہیں گے، ان کے ہاتھ چومنے والے کون ہوں گے، ان کے پیر چومنے والے کون ہوں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے کون ہوں گے؟ چونکہ ان کا مذہب خطرے میں ہے۔ اہل بیت کا سہارا لیا، ظاہر ہے اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے شہید بادہ شہید، دین کے محافظ، اور وہ ملیں گے جس کی شان میں رسول نے وہ قصیدے پڑھے جو کسی کی شان میں نہیں ملتے۔ یہاں آئیں گے تو شہادت بھی ملے گی، حسین بھی ملیں گے، علی اکبر بھی ملیں گے، علی اصغر بھی ملیں گے، قاسم بھی ملیں گے، اونا محمد بھی ملیں گے، اصحاب بھی ملیں گے، پھر اس کے بعد فاتحہ کا جواز بھی ملے گا، تبرک کا جواز بھی ملے گا۔ صلوات پر دیجیے اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان ایمان، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز میں کہہ نہیں سکتا۔ آپ طاہر القادری صاحب کے اوپر اس وقت کامل ایمان لائیے جب لا الہ الا اللہ کی طرح علی بن ابی طالب کو اول امام مانے۔ صلوات پر دیجیے اللہ محمد و آل محمد۔ ورنہ درمیان میں مغالطہ ہے، یاد رکھیے مغالطہ ہے، مغالطے سے دھوکہ مت کھائیے۔ اگر علی کے فضائل، حسین کے فضائل، آل ابی طالب کے فضائل طاہر القادری پڑھتے ہیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، ہم علی کو جان کر امام اول ہادی برحق جانتے ہیں، ان کے کہنے سے ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں ان کے وجود میں وہ خوبیاں موجود ہیں، وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ہیمفری بہت مختصر سا، اس لیے کہ 160 صفحے کو تو میں آپ کو یوں ہی نہیں بیان کر سکتا، خاص طور سے گفتگو کو جوڑنے کے لیے میں یہاں پر آیا۔ ان کے پاس کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ ایسی چیزیں چن چن کر وہ برطانیہ کا جاسوس، برٹش اسپائی خود جمع کیا اور اس کے دماغ میں سالہ سال فیڈ کیا، اس کے بعد اس کو لے کے آیا۔ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی، یہ جو شخص تھا انتہائی غضب غیظ جذباتی، اور اس کے سامنے خواب بیان کیا، اور خواب بنیاد بنی مذہب وہابیت کی۔
اور خواب کا دیکھنے والا ہیمفری ہے، خواب کے دیکھنے والے عبد الوہاب کا باپ بھی نہیں ہے، وہ ہیمفری ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور آنے کے بعد جب تم آئے تو تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے میرے ہم نام، میرے دین میں بڑی بدعتیں ہو رہی ہیں، تم ہی وہ ہو جس کے ذریعے سے میری سنت قائم ہو سکتی ہے، دین باقی رہ سکتا ہے۔ کہا کہ تمہارا خواب کیا سچ ہوتا ہے؟ کہا کہ 200% سچ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو لے کر آگے بڑھا، اس کے بعد اس کو لے کے آگے بڑھا، یہاں تک کہ کیا نوبت آئی؟ کیا نوبت آئی؟ مسجد نبوی سے لے کر سارے جنت البقیع جتنے آثار تھے، مساجد تھے، تاریخی مقامات تھے، جو ترکی حکومت نے جو سلطانی حکومت تھی، وہ حکومت عثمانیہ، وہ سارے کے سارے جو آثار تھے منہدم کر دیے گئے، بسمار کر دیے گئے، اور آج تک ان کا وہ عقیدہ باقی ہے۔ دلیل ہے فاطمۃ الزہرا کا مزار نہیں بنا، حسین کا مزار نہیں بنا۔ ان سے ہماری دوستی کہیں کی ہے، ان سے ہماری یہ کسی کے بھی دوست نہیں ہے، یہ اپنی ذات کی حد تک۔ اور یہ مذہب بھی انہوں نے جو اختیار کیا، اس کی تبلیغ کے درمیان میں مکے سے مدینہ تک صرف سرا لٹکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو حافظ قرآن بھی تھے، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ جو ائمہ مساجد تھے، لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، نہ بچوں کو دیکھا، نہ عورتوں کو دیکھا، نہ بڑوں کو دیکھا، اور سب کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد اپنی بربریت، ظلم کے بعد اپنی حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی اور وہاں پر یہ مذہب کو وہاں سے شروع کی۔ بے شمار قتل ہوا ہے، اور ان مزارات میں بسمار کرنے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل بیت کے مزارات گئے ہیں، انہوں جس کو مانتے ہیں ان کے بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے قبروں کو جو ہے بسمار کیا گیا، بسمار کیا گیا۔ تو یہ شخص جب پہلے آیا تو ترک سیکھا، عربی سیکھا، فارسی سیکھا، یہ سب سیکھنے کے بعد تجوید القرآن سیکھا، لغت العربی سیکھا، اس کے بعد مسلمان نام بنا کر اپنے آپ کو ان کے درمیان میں یہ کام کرتا رہا۔ دھیرے 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 جب برطانیہ سے اس کو سند مل گئی کہ تم صف اول کے آدمی ہو، اور اس کے لیے محمد بن عبد الوہاب سب سے بہترین شخص ہے جس کا تم نے انتخاب کیا، پیسے کی فراوانی تھی اور اس کے پاس یہ تعلیمات تھے۔ اب اس کے بعد جب وہ گیا اور یہ اپنی حکومت کو قائم کیا، اس دوران میں اس سے جو گناہ اس نے کروائے ہیں دلیلیں دے کے، سب سے پہلے دیکھا کہ اس کے اندر یہ جذبات ہے، تو پھر متع کی گفتگو کی، کہا کہ خلیفہ دوم نے خامخواہی حرام کیا، قرآن میں تو آیت موجود ہے پیسے دے دو اور متع کر لو۔ وہ خاموش ہوا تو اس کی رضامندی ہوئی۔ پھر برطانیہ کی جانب سے اس علاقے میں چند جسم فروش عورتیں تھیں۔ یاد رکھیے، دین جو آسانی سے بکتا ہے، علماء کا بھی، عوام کا بھی، مقتدر لوگوں کا بھی، یا دولت یا عورت یا شہرت، یہ تین چیزیں ہیں بنیادی، یہ تین چیزیں ہیں بنیادی، جہاں پر بڑی آسانی سے ابھی کوئی نہ کوئی ایک میں پھنس جاتا۔ یہ تینوں چیزیں، یا دولت یا عورت یا شہرت، یہ چیز ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ اب اس نے عورتوں کو اس کا فراہم کیا، متع پر متع آگے بڑھتا رہا، پھر اس کے بعد کئی عورتوں کا شوقین بنا دیا، پھر ایک مرتبہ شراب کا بھی عادی بنا دیا۔ جب شراب پر بحث بھی کہا کہ شراب تو وہ ہے جس میں مستی آتی ہو۔ اب ہم نے دیکھا خلفاء کی زندگی میں، وہ کہتا ہے کہ وہ شراب تو پیتے تھے، کہا نہیں شراب پیتے تھے مگر پانی ملا دیتے تھے تاکہ اس کا ہلکا پن، کہا کہ پھر تمہارے لیے کیا معنی ہے، جب وہ پیے ہیں تم تو ان سے افضل ہو، تم سے ان سے بہتر ہو۔ اب وہ شراب کا بھی عادی بنایا۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے یہ پورا دین کی بگاڑ، اب اس کے بعد بدعت، حرام، یہ چیزیں شروع ہوتے ہوتے آج اس نقطۂ عروج پر پہنچ گئے کہ جب اس کے پاس لوگ آتے تو کہتا کہ گزشتہ 600 سال سے لوگ شرک کر رہے ہیں، تم حج کیے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تم حالت شرک میں حج کیے، پھر اب کلمہ پڑھو میرے سامنے، حج کرو تو تمہارا فریضہ ادا ہوا، نہیں تو انہیں قتل کر دیتا، لوگوں کو کہتا ان کی املاک، ان کے بیویوں کو لے لو، سب تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب کی یہ کیفیت تھی،
یہ اس کے دین کی کیفیت تھی۔ اب آپ دیکھیے یہ جو جاسوسی کیا برطانیہ کا ہیمفری، اپنے جاسوسی میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلے جرمن والوں نے اس کے جاسوسی ڈائری کو حاصل کیا، جرمن میں چھپی، جرمن کے بعد فرینچ میں چھپی، فرینچ کے بعد انگلش میں چھپی، انگلش کے بعد اردو میں چھپی۔ تھوڑا پڑھ لیجئے، یہ کتاب لیجئے، پڑھ لیجئے، اور بہت ہی چھوٹی کتاب ہے، میں نے جیسے عرض کیا ہیمفری کے اعترافات، یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کولونائزیشن آئیڈیل مسٹر ہیمفریز میموریز دا انگلش اسپین اسلامک کنٹریز۔ اب یہ بک ہے، یہ ملتی ہے بامبے میں ملی، بڑی عام ملی، وہاں پہ چھپا کے مومنین میں فری بھی تقسیم کی، حیدرآباد میں بھی یہ کتاب ایک زمانے میں ہم نے بھی فری تقسیم کی تھی، یہ کتاب ہے، یہ پڑھیے۔ لیکن اس سے زیادہ کئی درجے بہتر ایک کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز۔ یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے جو 527 صفحات پہ غالباً مشتمل ہے۔ یہ جو کتاب ہے بڑی غیر معمولی ہے، اور لکھنے والے اس کے خود سنی آرگنائزیشن ہیں، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، یہ کتاب کے میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 524 صفحات ہے، 524 صفحات، دیگر صفحات پہ اس کے تصاویر بھی ہے، اس طرح سے تقریباً لگ بھگ 530 صفحات ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کے لکھنے والے ہیں مفتی، عام آدمی نہیں ہے، مفتی ہے، فتویٰ دینے کا جب ان کو اختیار ہے تو قابل آدمی ہے، اگرچہ کہ وہ برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن قابل آدمی ہے۔ مفتی محمد عبد القیوم قادری، تاریخ نجد و حجاز، آل انڈیا حج سیمینار کمیٹی کی جانب سے یہ کتاب چھپی گئی، اور کتاب کو چھپ کے 22 سال ہو گیا، اس کو بھی، یہ کتاب بھی چھپ کے 22 سال ہو گیا، تقریباً دونوں کتابیں 22 سال پہلے چھپی ہیں۔ یہ کتاب میں تو عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں، ان کے عادتیں، ان کے اطوار، ان کی رہن سہن، ان کی رہائش، گھروں میں کیسے رہتے ہیں، محلات میں کیا کیفیت ہے، باہر کیسے مسلمان بن کے رہتے ہیں، اندر کیسے یہودی بن کے رہتے ہیں، اندر کیسے نصرانی بن کے رہتے ہیں، اندر کیسے بے دین بن کے رہتے ہیں۔ یہودی نصرانی بھی صاحب کتاب ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ ملحد ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ یہ اس کتاب کے اندر جو چیزیں بھر کر لکھی ہوئی ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں کہ سننے کے بعد انسان کا وجود کانپ جائے، ایک ایک چیز۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ کچھ تصاویر ہیں، تصاویر میں اس نے بتلایا کہ یہ عورتوں کے ساتھ، یہ وہاں کا شیخ ہے، وہاں کا بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، صاحب الجلالہ کے نام سے مخاطب ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ تصاویر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں، یہ امریکی جاسوسوں کے، امریکی فرما رواؤں کے ساتھ، برطانیہ کے فرما رواؤں کے ساتھ اس کے ملنے کی کیسی کیفیت ہے، یہ چیزیں ساری کے سارے۔ لیکن ایک تصویر میں اس میں شیخ آل سعود جو محمد بن عبد الوہاب ہے، یہ ان کے متعلق دے رہا ہے، یہ فوٹو دیا، فوٹو دے کر کہتا ہے کہ آپ ان کی فوٹو دیکھیے، اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ہو بہو مشابہت رکھتا ہے ایک یہودی کی، فوٹو دے کے بتا رہا ہے یہ ہو بہو مشابہت رکھتا ہے۔ اس کی فوج کے تصاویر ڈالا، اب اس کے بعد نیچے ڈالتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کی ایک نایاب تصویر، اور یہ لوگ گئے تھے نجف اشرف کے حرم مطہر کو بھی بسمار کرنے کے لیے، خود ان کی قیادت میں ایک لشکر گیا تھا، وہاں کے جو طلباء تھے انہوں نے دفاع کیا، ورنہ نجف اشرف کو بھی بسمار کرنے گئے تھے۔ ان کی ہمت دیکھیے۔ ابھی میں نے سنا کہ 2 یا 3 دن پہلے منصف میں یہیں کا ایک پیش امام نے یہ فتویٰ دیا کہ نجف اشرف کربلا کے روضوں کو بسمار کر دو، یہ اجتماع زیادہ ہو رہا ہے، یہی سبب بنتا ہے دنیا میں انتشار پھیلانے کا۔ آج نجف اشرف میں لوگ جمع ہوتے ہیں، امام حسین کے روضے پہ جمع ہوتے ہیں تو اس میں بسمار کر دو۔ اب کعبے پہ بھی لوگ زیادہ جمع ہو رہے ہیں، عجب نہیں، یہ بد عقل کل کے دن کعبے کو بٹھا دیں، کوئی عجب نہیں ہے کوئی بات، کہ ان کے دماغوں کا خلل دیکھیے۔ اسی طریقے سے ایک عجیب چیز یہاں پہ دستیاب ہوئی ہے،
اور یہ تاریخ ساز ہے. آج ساری دنیا فلسطین پہ مظالم ہو رہے ہیں، احتجاج کرنا چاہیے، فلسطین کے متعلق بولنا چاہیے، ہندوستان کی حکومت بھی بول رہی ہے، اور خود سعودی عربیہ بھی آنکھ میں آنسو لا کر کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، سارے عالم میں مسلمان متحد ہونا چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے، ساری کی ساری چیزیں ان کے بیان کیے جا رہے ہیں. لیکن فلسطین کے متعلق انہوں نے خود ایک فتویٰ دیا تھا اور اپنی مہر بھی لگائی. کہتے ہیں یہود سے متعلق اپنے حسن نیت کو برطانوی جاسوس ارادہ کیا کیسا پیش کرتے ہوئے جان فلپی کے حکم و ہدایت پر عبدالعزیز آل سعود نے یہ تحریر دی تھی. وہ تحریر کو کیا ہے؟ یہ تحریر میں کیا لکھتا ہے کہ تحریری شہادت ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے: میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل آل سعود برطانیہ اعظم کے مندوب و سربرسی کو کس کے لیے 1000 مرتبے اس بات کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں کہ فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ اس کا فتویٰ ہے، یہ تحریر ہے، چھاپنے والے اہل سنت کا ادارہ ہے، ہمارا ادارہ نہیں ہے، اور 22 سال پہلے چھاپا ہے، اور اس کی اپنی تحریر کا، اس کے فتوے کا، اس کی مہر کے ساتھ عربی میں ہے، اور اس کا یہ ترجمہ ہے. یہ دیکھیے آج آپ ان کے اخبارات میں بیانات دیکھتے جائیں، کس کو آپ دوست سمجھیں گے، کیسا دوست سمجھیں گے، کون کس کا دوست ہے، کون کس کا دشمن ہے، آپ دیکھتے چلے جائیے. یہ بات لیکن مسلمات سے ہے کہ یاد رکھو جو کوئی جب بھی عالم شیعت کے خلاف جائیں گا، اللہ اور رسول اور امام زمانہ ان کی حفاظت کریں گے. اور اس عرب کے متعلق تو یہ بات قرآن میں بھی ہے: العرب اشد کفر و نفاق، جب تک ان میں کفر نفاق نہ ہو وہ عرب نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے علی محمد و علی محمد. یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. آپ دیکھتے چلے جائیے. اور ایسی اگر فکر ہمارے درمیان میں پیدا ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے درمیان میں ایسی کوئی فکر ہو سکتی ہے. میرے معلومات میں، میرے علم میں تو ایک بھی نہیں ہے، اور خدا نخواستہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ یہ سارے چیزیں جو بھی عزاداری سے متعلق ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، سمجھنے کا پھیر ہے. اب اس میں 2 مثالیں میں ضرور دے دوں گا. ایک تو یہ کہ حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو حاصل کیا تھا جو انبیاء ماسبق سے ہوتے ہوئے آ رہا تھا، اور وہ علم جنگ بدر میں رسول اکرم نے حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ کے ہاتھ میں شجر آس کا یہ علم اوراق جنت کا تھا، اور مولا متقیان کو دیا، اس لیے کہ جنگ بدر و معرکۃ العراء جنگ تھی. اگر ہار جاتے تو اسلام آگے پنپ نہیں سکتا تھا. جتنے جنگ بدر میں لوگ تھے وہ سارے مخلص تھے، مقابل میں لوگ بڑی تعداد میں تھے، اور اہل اسلام کے پاس صرف 313 تھے. یہ تعداد بتائی گئی کہ جب امام زمانہ کے زمانے میں بھی مخلصین کی جمع ہو جائے گی تو امام ظہور کریں گے. جتنی تعداد جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی، وہاں پر یہ ایک مسلمان کے ساتھ 3-3 ہزار ملائکہ کی کمک تھی. یہ پھریرا کھولا گیا، اس کے بعد مولا متقیان کو دے دیا گیا، یہ علم حوالے کر دیا گیا. مولا متقیان اپنی ساری زندگی میں اس علم کو نہیں کھولے. یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، تاریخ ہے. اس علم کو نہیں کھولے. بس اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ علم کی ایجاد کب سے ہے. یہ علم کی ایجاد حضرت ابراہیم نے کی. علم کی ایجاد آج کی یا کل کی نہیں ہے. علم کی ایجاد حضرت ابراہیم نے کی. سب سے پہلے انہوں نے جنگ کی جب حضرت لوط کو لوگوں نے قید کر کے لے گئے تھے، تو پہلے نبی ہے جنہوں نے جنگ بھی کی، پہلے نبی ہے جنہوں نے علم لے کر شناخت قائم کی حق اور باطل کے درمیان میں، اپنے لوگ کون ہیں، باطل کے لوگ کون ہیں. تو حضرت ابراہیم نے کی. اور یہ پھریرا مولا متقیان کو دیا گیا. مولا متقیان نے اس علم کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کھولا.
سوائے ایک موقع پہ وہ جنگ جمل ہے۔ اس لیے کہ جیسے جنگ صفین میں لوگوں کو جال سازی کے ذریعے بھڑکا دیا گیا تھا، اب وہ مولا جو کل تک لوگوں کو نصیحت کرتے تھے آج مولا کو سمجھا رہے تھے مولا یہ قرآن ہے، سب باغی ہو گئے تھے۔ پوری جنگ عرض کرنا نہیں، آپ جانتے ہیں یہ نوبت آ گئی تھی کہ مالک ابن اشتر کو کہنا پڑا کہ آؤ صفین میں آؤ۔ مولوی کہہ رہے کہ ابھی تھوڑی دیر مولا سے کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، جنگ فتح ہو جائے گی۔ کہا کہ کیا تم اس وقت آئیں گے جب کہ تمہارا امیر المومنین اس دنیا میں نہیں رہے گا؟ پریشان ہو گئے کہ یہ آنے باہر میں کیا ایسی جال سازی کی گئی۔ لوگ تلوار بھرنا لیے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر اگر صفین میں اگر لوگوں کو ایسے ہی منحرف کر دیا جاتا، مقابل میں مولا کے کون تھے؟ رسول اللہ کی زوجہ تھی، عائشہ تھی، اور مولا کے لشکر کی شکست مولا کی شکست ہو جاتی۔ وہ علم کا پھریرا کھولا گیا تھا، تو یہ پھریرا کھولنے کی تاثیر یہ تھی کہ جنگ کے ہارنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا تھا۔ مولا نے صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس علم کے پھریرے کو کھولا، اب اس کے بعد یہ علم کا پھریرا نسلہ بعد نسل ایک امام سے دوسرے امام کے پاس منتقل ہوا۔ اب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ حضرت شریف کے پاس دیکھیے، انسان کے لیے افراد تفرید دونوں عیب ہے۔ افراد کیا ہے؟ حد سے بڑھا دینا، تفرید کیا ہے؟ حد سے گرا دینا، لیکن حقیقت سمجھانا ہمارا کام ہے۔ کیونکہ ایک چیز ایک ہیجانی کیفیت کی شکل جب اختیار کر گئی تو بجائے اس کے کہ مختلف قسم کی باتوں سے کوئی بھی چیز کو موسوم کر دو، اس کو سمجھاؤ۔ آپ ایک جاہل سے جاہل، کم پڑھے لکھے سے کم پڑھے لکھے سے پوچھ لیجئے کہ یہ جو بھی علم ہے، آج حضرت عباس ہے، عباس کے نام کے ساتھ علم موسوم ہو گیا، علم علامت شیعت بن گئی، جیسے حضرت عباس کا نام علامت شیعت بن گیا۔ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کسی سے کہے کہ یہ علم کیا حضرت عباس ہے، تو کہے گا کہ نہیں، یہ ان کی نشانی ہے جو کربلا کے میدان میں انہوں لائے تھے، جو امام حسین نے دی تھی۔ ایک شخص سے پوچھ لیجئے آپ، کیا یہ علم اللہ ہے، یہ علم مولا ہے، یہ علم امام ہے؟ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ علم امام ہے، علم مولا ہے۔ اس لیے کہ امام تو ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ ہے جو انسان ہے۔ اس کے بعد کا جو مرتبہ ہے وہ ہے جو نبات ہے، جس میں نمود ہے۔ اس کے بعد کا مرتبہ کس کا ہے؟ حیوان ہے جو نبات سے افضل ہے۔ اس کے بعد نبات ہے، نبات کے بعد جماد ہے۔ جماد میں تو جمود ہے، قوت گویائی کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی جانب سے یہ مراتب ہیں۔ جب اللہ کی جانب سے یہ مراتب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر اتنا طویل القامت اور اتنا طاقتور ہونے کے باوجود شجر کو چونکہ اللہ نے اس پہ فوقیت دی، فضیلت دی، یہ شجر اس پہاڑ کے اوپر اٹھ جاتا، لیکن خبردار کیا مجال ہے کہ پہاڑ جنبش کر کے اس کو ہٹا دے، کیونکہ وہ مطیع ہے، اطاعت گزار ہے اللہ کی جانب سے۔ چونکہ شجر کو فضیلت دی گئی ہے جماعت پر، نبات کو فضیلت دی گئی ہے، اور یہی شجر جب اٹھتا ہے اس پر فضیلت دی گئی ہے حیوان کو۔ یہی حیوان جا کر جب شجر کے ٹہنی سے منہ لگاتا ہے تو شجر جھک جاتا ہے، شجر اینٹتا نہیں۔ اس کا جھکنا اس بات کی دلیل ہے، باوجود طاقتور ہونے کے، چونکہ شجر سے زیادہ فضیلت رکھنے والا حیوان ہے، تو وہ حیوان کے لیے اطاعت میں جھک جاتا ہے کہ تو استعمال کر لے، تو استعمال کر لے۔ یہی انسان کو حیوان پہ فضیلت ہے۔ جب حیوان اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو حیوان بڑا طاقتور ہوتا۔ اگر یہ بکرا مچھل جائے تو انسان ذبح کرنے والے کے دندان شہید ہو جائے، لیکن دیکھ لیجئے جب آپ چھری لے کر اس کے گلے پہ رکھتے ہیں تو وہ خاموش رہتا ہے تاکہ اسے ذبح کر لیا جائے۔ من جانب اللہ وہ مطیع ہے انسان کا، اطاعت اس پہ واجب ہے۔ اگر یہی انسان اللہ کا سب سے افضل ترین بندہ ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات میں سرکشی کرے تو وہ جانور سے بدتر ہے، وہ شجر سے بدتر ہے، وہ پہاڑ سے نبات جمود سے بدتر ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے مربوط ہے، ایک دوسرے پہ فضیلت اللہ نے دی ہے، ایک دوسرے پہ۔ تو امام تو
اللہ نے جتنا امام کو، ائمہ کو اور ہمارے نبی کو ان کی خلقت میں فخر کیا کہ میں نے خلق نہیں کیا یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، ایسی تموجیں، مگر یہ کہ فاطمہ ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کی اولاد کے طفیل میں، تو آپ کیسے لے کے آ کے ایک میڈل سے امام کو نسبت دے سکتے؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ تشعور ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مومن ایسا سمجھتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں آئے تو ہمارا فریضہ ہے، آپ آگے بڑھ کر سمجھائیے، آپ آگے بڑھ کر سمجھائیے۔ یہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس پہ کیا گندا ہوتا ہے؟ یہ حضرت محمد کا نام، یہ بی بی زینب کا نام، یا بی بی سکینہ کا نام، ان کے اسما کو چھونا یا اس کو بوسہ دینا، یہ خوش عقیدگی کی علامت ہے، نہ کہ یہ مخالفت عقیدگی کی علامت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایسا ذریعہ ہے، جب انسان اس وسیلے کو جو اس نے اختیار کیا دیکھتا ہے تو امام وقت اس کے ذہن میں آتے ہیں، تو آپ دیکھیے وضو کے ساتھ جائیں گا، غسل کے ساتھ جائیں گا، پاک و پاکیزہ فکر کے ساتھ جائیں گا، اور دل میں کوئی شرارت لے کے نہیں جائیں گا، تو یہ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یا پھر اللہ کی ذات کو انکار کرتے ہوئے اس کی پرستش کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ ہرگز نہیں بن رہا ہے، ہرگز نہیں بن رہا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسا ہے، کوئی کسی مومن کے دل میں شک نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں یہ باتیں ہیں تو وہ اپنے دل کی باتوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے وہابیوں میں ویرانی آ گئی، ویسے ہمارے پاس میں بھی وہ حرارت ایمان ختم ہو جائے گی، حرارت ایمان ختم ہو جائیں گی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عزیزان ایمان۔ کہ دیکھیے اب یہاں پر نیت ہے انسان کی، اب وہ جا کر اگر سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے بھی پوچھئے سجدہ کس کے لیے؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کو کوئی بات یاد آئی، گھوڑے سے اترے اور سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سجدہ کیا، 5 مرتبہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ خاص مخصوص زمین ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت یاد آئی، میں نے سجدہ کیا۔ دوبارہ یاد آئی کہ دوسری نعمت بھی اللہ نے دیا، پھر سجدہ کیا۔ پھر بار یاد آیا کہ اللہ نے یہ بھی نعمت دی، پھر سجدہ کیا۔ تو سجدہ کرنے سے انسان اللہ سے دور نہیں ہوتا، سجدہ کرنے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ واسجد واقترب، تم سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ سلام پڑھیے تو سجدہ اللہ سے قربت کا ذریعہ بنا، لیکن یہ ساری چیزوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، نیت پر ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا برسیسا۔ گفتگو کے دونوں پہلو ہونا چاہیے تاکہ چیز بڑی واضح ہو جائے۔ برسیسا، یہ علماء مفسرین نے قرآن کی آیت کی تفسیر میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ برسیسا جو عالم تھا، بے سواد یہ سواد الف، بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، لوگ آتے تھے بیمار ہوئے تو اس کے بعد دعائیں پڑھاتے تھے، اللہ ان دعاؤں کے وسیلے سے انہیں شفا بخشتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ 2 بھائی تھے، اس کی ایک بہن علیل ہو گئی، اور وہ اپنی بہن کو لے کر اس کے سوما میں جہاں وہ عبادت کرتا تھا گئے۔ جانے کے بعد اب جب یہاں پر یہ لوگ اس کو چھوڑ دیے، کہا کہ کچھ دن کے لیے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اور چلے گئے۔ 1 مہینہ ہو گیا اور دھیرے دھیرے اس کا علاج بھی ہوتا رہا۔ اس اثنا میں شیطان نے اس کے نفس کو آلودہ کیا۔ یاد رکھیے یہ بعض باتیں ایسی ہیں جو بڑے عبرتناک ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں جہاں جو بڑے عبرتناک ہے۔ خود شیطان کہتا ہے حضرت نوح سے آ کے، یا نبی اللہ، میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں، روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا احسان کیا میں نے؟ کہا کہ لوگ جو فاسق تھے، فاجر تھے، گناہ خود کرتے تھے، نام میرا دیتے تھے، لہٰذا جتنے بھی تھے وہ سب ختم ہو گئے، یہ الزام میرے پر تو نہیں آئے گا، چونکہ ایک اچھا کام آپ نے کیا، میں بھی 1-2 اچھی باتیں آپ سے بول دیتا ہوں۔
کہا کہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے شیطان ایک وقت آیا، نبی اللہ کے احسان کو دیکھ کے اچھا مشورہ دیا، اچھی بات کہنے کا مشورہ دیا۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہا کہ کیا چیز موجود نہیں تھی، شیطان کا کتنا اختیار تھا، لیکن ایک اللہ کی عدل حکمی کی آدم سے حسد کیا، قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ کہا کہ کبھی بھی اپنی مزاج میں طمع پیدا نہیں کرنا۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آدم کو جنت میں کیا چیز دستیاب نہیں تھی، صرف اللہ نے کہا تھا کہ اس شجر کے قریب مت جاؤ، طمع وجود میں آئی، جنت سے نکال لیے گئے، زمین پہ آ گئے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو کبھی غصے میں نہیں آنا، جب غصے میں آئیں گے تو میرا وہاں موجود رہنا ضروری ہے، وہاں موجود رہنا۔ کہیں پر تنہائی مقام پر عورت ہے تو تم ہرگز نہیں جانا، جہاں عورت ہے میرا وہاں رہنا ضروری ہے۔ اب یہ برسیسا تھا، برسیسا۔ پھر کہتا ہے کبھی بھی عمل خیر کرنا چاہتے ہو تو فوراً کر دو، اگر تاخیر کریں گے تو میں بیچ میں حائل ہو جاؤں گا، وہ خیر سے روک دوں گا، خیر سے روک۔ تو شیطان نے یہ باتیں کہی تھی۔ اب امام وقت کہہ سکتے تھے، حضرت نوح کے زمانے کی بات امام کے علاوہ اور کون کہہ سکتا ہے؟ اگر امام نہیں ہوتے تو یہ باتیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ ایک سوال پڑھ دیجیے یہ برسیسا جو عالم تھا، اس کے پاس یہ عورت رہی گئی، شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس نے ناجائز تعلقات اختیار کیے، یہاں تک کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہو گئی تو شیطان پھر مقرر اس کے نفس کو بگاڑا، وسوسہ ڈالا کہ تو اتنا بڑا جید عالم ہے، تجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اور یہ گناہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو تیری کتنی بدنامی ہوگی۔ پھر اس نے مشورہ دیا بہتر یہ ہے کہ تم بچے کو ختم کر دو، بچے کو اس عورت کو ختم کر دو، اس عورت کو ختم کر دیں گے تو تمہارا یہ بدنامی بچ جائیں گی۔ وہ عورت کو قتل کر دیا، پھر اپنی اس عبادت گاہ کے کسی کونے میں اپنے ملازمین کی مدد سے اسے دفن کر دیا۔ مدت گزر گئی، اس کے بھائی آئے، دریافت کرتے رہے، ٹالم ٹولی ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب انہیں یہ خدشہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہوگا، اب اس کے بعد یہ پلٹ کر اپنے جو حاکم وقت تھا اس کے پاس شکایت کرے۔ اسے بلایا گیا، اور جب بلایا گیا تو وہ اقبال جرم کیا، ہاں میرا نفس مجھے دھوکہ دیا اور میں نے اس کے ساتھ فعل بد کیا، جب وہ حاملہ ہوئی تو شیطان نے مجھے دھوکہ دیا اور پھر میرے نفس کی ہدایت پر میں اسے قتل بھی کر دیا۔ اب اس کے بعد حکم ہوا کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ سولی کی تیاری ہوئی، لوگوں کا ازدحام ہے، عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ گناہ گار کو اس کی سزا ملے۔ اب یہ سولی پہ لٹکا دیے گئے۔ سولی پہ لٹکا دیے جانے کے بعد شیطان نمودار ہوا، کہا کہ دیکھ میں تیری مدد اب بھی کر سکتا ہوں۔ یہ چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو اسے نجات مل جائے۔ کہا کہ کیسے کر سکتے؟ کہا کہ دیکھ تو میرے کو سجدہ کر دے، میں تیرے کو نجات دلا سکتا ہوں۔ کہا کہ میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، میرے کو پھندا ابھی کھینچا چاہتا ہے۔ کہا کہ میری قدرت دیکھ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، اور میں اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ تیرے کو بچا سکتا ہوں۔ کہا کہ سجدہ کیسے کروں؟ کہا کہ صرف اشارے سے کر دو کافی ہے۔ اشارے سے سجدہ کیا، ادھر سولی کا پھندا کھینچ دیا گیا۔ قاتل بھی تھا، فاسق بھی ہوا، فاجر بھی ہوا، اور قاتل بھی ہوا، اس کے بعد مشرک اس دنیا سے گیا۔ مشرک تو یہ نیت ہے۔ اب اگر نیت کا اتنا یقین ہے کہ جو چیز کی جا رہی ہے وہ شرک ہے تو اس کے اوپر کچھ الزام لگاؤ، ورنہ کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ یہ شعور دلانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ چیز اچھی ہے، یہ طریقہ ایسا ہے، یہ طریقہ ایسا ہے، اس لیے کہ کوئی اس میں کیا خرابی ہے؟ ہمارے پاس صاف صاف لکھا ہے کہ تم کسی بھی اموات کے لیے کوئی چیز بھیجتے ہو ایصال ثواب کے لیے تو ایسے ملتی جیسا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تحفہ بھیجتا ہے۔ کوئی ایسا ملتی جیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تحفہ ملتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ میں قرآن پڑھتے ہیں، علم کا سورہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ 3 قل پڑھتے ہیں، پھر ہدیہ کرتے ہیں جو بھی آپ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کا ثواب خدا کو مل جائے۔ تو یہ کیسے حرام ہو گیا؟ کیسے خراب بات ہو گئی؟ فاتحہ کا پڑھنا خراب ہے، قرآن کا پڑھنا گناہ ہے۔ کب گناہ ہے بتائیے؟ یہی چیزیں جب شک میں مبتلا ہوتے، کسی کی موت ہو گئی، کیا کہ چاشمہ نہیں آنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجلس کر رہے ہیں۔ تو جب مجلس میں اتنی عقیدت رکھنے والے مجلس چاشمبے کو ہو
بدعت ہو جاتی یا حرام ہو جاتا؟ حرام نہیں ہوتی۔ تو افراد تفرید دونوں چیزیں عیب ہے، اس طرف بھی آپ ختم کیجئے، اس طرف بھی ختم کیجئے۔ اسی طریقے سے قبرستان کو گئے تو جب تک کہ منہ ہاتھ وہیں پر دھو کے نہیں آئے تو گھر میں آئے تو چھوٹ لگ جاتی۔ یا آپ کدھر سے آ رہے ہیں؟ دائرہ میر مومن سے آ رہے ہیں یا پھر آپ کہیں مشرکین کے قبرستان سے آ رہے ہیں یا مومنین کے قبرستان سے آ رہے ہیں؟ مومن دنیا میں بھی رحمت ہے، مرنے کے بعد بھی رحمت ہے، تو پھر یہ شیطان کیسے بن گیا جو منہ دھوتے ہیں تو جاتا ہے، نہیں دھوتے ہیں تو نہیں جاتا؟ ایسے چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے عزیزان ایمان۔ تو یہ سب نیت کا پھیر ہے، نیت کا فطور ہے۔ جیسے نیت میں خیر ہے، عمل میں بھی خیر رہے گا۔ صلوات پڑھیے علی محمد و علی محمد۔ غلط ہے، منگل ہو، چہارشنبہ ہو، سارے ایام اللہ کے، کل یوم ہوا فی شان۔ اور اللہ اتنا مجبور نہیں ہے کہ آپ یہ عمل نہیں کرتے تو موت نہیں آتی۔ کوئی چیز موت کو روک نہیں سکتی۔ انبیاء کے لیے موت آئی، ائمہ کے لیے موت آئی۔ خود مولا امیر المومنین فرماتے ہیں تم مضبوط قلعے میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو تو موت آ کے رہے گی، موت آ کے رہے گی۔ بس میں زیادہ طولانی کر دیا گفتگو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں مومن کی صفت کیا ہے، مومن کی شان کیا ہے، مومن میں کون سے ایسے صفات ہے اس میں موجود رہنا نجات پانے کے لیے ناگزیر ہے، نجات پانے کے لیے ناگزیر ہے۔ بغیر اس کے نجات کا پانا محال ہے، برکتوں کا حاصل کرنا محال ہے، مصیبتوں سے نجات پانا محال ہے، سکرات موت سے نجات پانا محال ہے، شب اول قبر کی ہول سے نجات پانا محال ہے، شک کی تاریکی کو نور سے بدلنا محال ہے، موقوفات قیامت میں حساب کتاب میں آسانی کے ساتھ وہ حساب چکانا محال ہے، صراط پر سے گزرنا محال ہے۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے قرآن ہمیں تاکید کرتا ہے؟ وہ مومنین کے صفات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المومنون کی وہ 11 آیتیں ہیں، قد افلح المؤمنین، مومنین فلاح پا چکے۔ مومن کون؟ جو اللہ کی توحید کے بعد رسول کی رسالت، امیر المومنین کی امامت، قیامت پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا، کتب سماوی پر ایمان لانا، یہ مومن ہے۔ سوال منکر و نکیر پر ایمان لانا، یہ غرور نہیں کرنا کہ میں علی والا ہوں، کیا مجال، جیسا ڈرا رہے ہیں ملائکہ دیکھتے نہیں کون ہے ٹھہرے ہوئے، یہ اللہ کی جانب سے وہ پابند ہے آپ سے سوال کرنے کے لیے۔ اب آپ ڈرا رہے ہیں شاعری کے ذریعے، نہیں، یہ غلط بات ہے، نہیں آتے، کوئی بھی نہیں آتے، کوئی بھی نہیں آتے۔ مولا امیر المومنین ولادت کے بعد یہ آیتیں پڑھ کر بتائیں میں حقیقی وارث رسول ہوں، اور انہی آیتوں کی تلاوت مولا نے کی تھی۔ قد افلح المؤمنین، آپ امیر المومنین پیدا ہو چکے، جو ان سے وابستہ ہے اس کے لیے نجات ہو چکی، پائیں گے نہیں، نجات پا چکے۔ قد افلح المؤمنون، کون ہے مومن؟ کیا صفت ہے، کیا علامت ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنے لرزتے کپکپاہٹے بدن کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ مومن کون ہے؟ پہلی علامت کیا کریں گے عزیزان ایمان؟ میرا آپ کا مولویوں کا بنایا وقت نہیں ہے، آپ زیارت کے لیے گئے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ امام حسین کی زیارت کو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، مولا کائنات کی زیارت کو جاؤ، وہاں تو 6 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ وہاں اور بھی انبیاء موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے غدیر کا موقع ہے، نماز پڑھو، مباہلے کا موقع ہے اعمال میں، نماز پڑھو، نزول قرآن کی رات ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو پھر دیکھیے کیا اہتمام ہے، یہ نماز جز ہے ہمارے ایمان کے بچانے کا، ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے نماز۔ نماز سے بھلائی آتی ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، نیکیاں کیوں؟ الذین فی صلاتہم خاشعون، پھر اس کے بعد والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتا ہے جو بیہودہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ حضرت عباس کے ہاتھوں میں وہی پاکیزگی تھی جو مولا متقیان کے ہاتھوں میں تھی۔ جب خیبر میں رسول نے علی کے ہاتھ میں علم دیا تو یہ کہا تھا کہ کل میں علم اسے دے رہا ہوں جو رجل ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، پروردگار کو وہ، اللہ رسول کو وہ محبت کرتا
کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ تو اب یہ صفات آنا، کیونکہ ہم اگر علم اٹھا رہے ہیں تو مولا متقیان کی نیابت کر رہے ہیں۔ علم اٹھانے والا تو کیا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ علم اٹھانے والا کیا گھبرا کے بھاگنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، نماز کس کے لیے دوبر ہے؟ جو یقین نہیں کرتے کہ اللہ کے پاس پلٹنا ہے۔ نماز کس کے لیے بوجھ ہے؟ جو یقین نہیں کرتے کہ اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو نماز مت پڑھیے، اور پھر کہاں جائیں گے لوٹ کے؟ اللہ کے پاس نہیں تو کہاں جائیں گے؟ الذین یظنون ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون۔ کیوں مومن نماز پڑھتا ہے؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سے ایک دن ملاقات کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے۔ تو کیسے نماز پڑھتا؟ کپ کپا ہٹے بدن کے ساتھ۔ اب جب نماز پڑھتا ہے تو بےہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کیونکہ نماز کے من جملہ اور فوائد کے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ روکتی ہے بےہودہ اور بےہودہ فحش چیزوں سے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ مومن وہ ہے، صفت یہ کہ بےہودہ چیزوں سے رکتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پھر بےہودہ